اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ شریک آپ کا بھائی یا آپ کی بہن ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح حرام ہے۔ یہاں پر چوتھا سپارہ مکمل ہو چکا ہے، اب پانچواں سپارہ جو ہے وہ سٹارٹ ہونے لگا ہے۔ والمحصنات سے مراد پاک دامن عورتیں ہیں۔ پہلے میں آپ کے ساتھ ترجمہ کروں، پھر آپ کے ساتھ تفسیر بیان کرتی ہوں۔ اور حرام ہیں خاوندوں والی عورتیں مگر کافروں کی وہ عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ فرض کیا ہے اللہ نے ان احکام کو تم پر اور حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے سوائے ان کے تاکہ تم طلب کرو ان کو اپنے مالوں کے ذریعے پاک دامن بنتے ہوئے، نہ زنا کار بنتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں کفار کی تمہارے قبضے میں آ جائیں، چاہے مشرکین کی ہوں، وہ 1 مہینے بعد آپ پر حلال کر دی گئی ہیں، یعنی کہ 1 مہینہ ان کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا ان سے، وہ آپ کے لیے حلال کر دی گئی ہیں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے ہے تاکہ تم زنا میں نہ پڑو بلکہ حلال کام کرو۔ پس جو تم نے لطف اٹھایا ہے ان سے تو دو ان کو ان کے مہر جو مقرر ہیں، اور کوئی گناہ نہیں تم پر جس چیز پر تم آپس میں راضی ہو جاؤ۔ مقرر کیے ہوئے مہر کے بعد بے شک اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ ان کی اب میں تفسیر کرتی ہوں آپ کے ساتھ۔ ان کا مطلب یہ ہے، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے صحابی جن کا نام ہے حضرت ایاس بن عامر رضی اللہ، فرمانے لگے یا امیر المومنین آپ مجھے بتائیے کہ 2 بہنیں ہیں، تو ان میں سے کیسے ایکسپلین کروں، 2 بہنیں ہیں اور وہ دونوں میری ملکیت میں ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ میں اس بارے میں کیا کروں کہ ایک کے ساتھ میرا فل ریلیشن تھا، اب میرا دوسری پر بھی۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ نے ان کو جواب دیا کہ تم ایسا کرو، ان میں سے اس کو چھوڑ دو، اگر تمہیں دوسری پسند ہے تو پہلی کو آزاد کر دو، تمہارے لیے یہی بہتر رہے گا کہ تمہیں جو ان میں سے اچھی لگتی ہے تم اس کے ساتھ رہو، نہ کہ تم ایک وقت میں دونوں کے ساتھ رہو۔ ان آیات کی تفسیر مبارکہ کے لحاظ سے سیدنا علی مرتضیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے اور تم یہ کرو۔ یہ حدیث شریف جو میں نے آپ کے ساتھ ابھی بیان کی ہے، یہ مسلم شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ اور صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس میں بعض جگہ پر راوی اور ہیں، یہاں پر حضرت علی رضی اللہ سے مروی ہے، حضرت علی، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ سے یہ روایت مروی ہے، لیکن یہ اور بکس میں جو ہے دوسرے حوالہ جات اور دوسرے راویوں سے جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، دوسرے راویوں سے یہ منقول ہے، یہ چیز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ سے فرمایا، دوسری بک میں جو ہے وہ اس طرح کر کے لکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کے ساتھ تفسیر مبارکہ شیئر کر رہی ہوں، تو جو قرآن کریم کی آیات کے لحاظ سے نیچے آ رہی ہیں احادیث، میں آپ کے ساتھ وہ ویسے ہی بیان کر رہی ہوں۔ یہ چیز ہے، آزاد لڑکیاں، لونڈیاں آزاد لڑکیاں اور منکوحہ لڑکیاں جن کے ساتھ آپ کا نکاح ہو چکا ہے، ان کے ساتھ جو ہو چکا ہے، مطلب آپ نے ایک لونڈی ہے، آپ نے اس کو ڈھیر مال دے دیا ہے، وہ حق مہر کے طور پر ہی اس کو سمجھا جائے گا، کیونکہ اگر 1 مہینہ مدت اس کی طلاق کی اور یوٹرس کی صفائی کی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی کا تمام کے تمام اس کے قانون وہی والے ہیں جو آزاد منکوحہ لڑکی کے ہیں۔ اس طرح کر کے ان کے عدت کے لحاظ سے جو ان کی ہوتی ہے وہ عام آزاد عورت کی 3 مہینے ہے،
اور دوسرے کے جو ہے وہ لونڈی کے وہ 1 مہینہ قرار دی گئی ہے. نہ تو آپ اپنی وائف سے حق مہر اور جو کچھ آپ نے اس کو نکاح میں دے دیا ہے نہ تو آپ اس سے واپس لے سکتے ہیں، اور لونڈی کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ آپ اس سے کچھ بھی واپس نہ طلب کریں. یہ چیز ہے. آگے ہے آگے 5واں پارہ جو ہے وہ والمحصنات من النساء، یہی والا جو ہے نا وہ ٹاپک اس کا مزید جو ہے نا وہ جہاں پر میں شروع کرتی ہوں. اس سے مراد وہ اجنبی عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہوں تم پر حرام ہیں، یعنی کہ میرڈ عورتیں آپ کے لیے حرام ہیں. ان کے ساتھ آپ کچھ سوچیں گے، کچھ کرنا چاہیں گے، جیسی بھی فیلنگز رکھیں گے، آپ کو وہ گناہ ملے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب 2 2 3 3 4 4 اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کی اجازت دے دی ہے تو وہ صرف اس وجہ سے دی ہے کہ زنا نہ ہو. صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 2 3 4 نکاح حلال کر دیے ہیں. خبردار 4 سے اوپر نکاح غلط صحیح نہیں ہے، مطلب حرام ہوں گے. یہ صرف 4 نکاح آپ کر سکتے ہیں کیونکہ سنت بھی یہی ہے. یہ چیز ہے. ایسا ہوا کہ غزوہ اوتاس میں کچھ قیدی عورتیں جو ہیں وہ آئی تھیں، تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ 1 مہینہ رکو اور پھر اگر تم چاہو تو ان سے تعلق قائم کر سکتے ہو یا اسلام قبول کروانے کے بعد ان سے نکاح کر سکتے ہو. ان کو 1 مہینہ ایسے ہی چھوڑ دو، ان کے قریب کوئی بھی نہ جائے. تو صحابہ کرام میں سے ان عورتوں کے قریب کوئی بھی نہیں گیا تھا، کوئی بھی نہیں گیا تھا. صحابیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم جانا ہی نہیں چاہتے، ان عورتوں کے پاس ہم جانا ہی نہیں چاہتے. اور پھر یوں ہوا علماء سلف کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ کے عموم سے استدلال فرمایا ہے کہ لونڈی کو انہوں نے ان کو نا یعنی کہ آزاد تو نہیں کر سکتے کیونکہ مشرکین کی وائفز تھی. یہ خبردار بات یہ ہے کہ پاک دامن عورتیں جو منکوحہ ہے، جو نکاح والیاں ہیں، شوہروں والیاں ہیں، وہ آپ پر حرام ہیں. لیکن اگر اس صورت میں یہ والی عورتیں مل جاتی ہیں تو یہ آپ کے لیے 1 مہینے کے بعد حلال ہوں گی. یعنی کہ 1 مہینہ آپ کی قید میں رہیں یا آپ کے گھر میں رہیں، جس طرح کر کے بھی ہے رہیں، اس کے بعد یہ حلال ہوں گی آپ پر. صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی نہ ان کو وہ مطلب انہوں نے ریجیکٹ کیا ان کو. اور اس کے بعد ان کو پھر بیچنے کا آ گیا کہ ان کو بیچ دیتے ہیں یا کسی صورت میں ان کو واپس لوٹا دیتے ہیں. جن کی یہ بیویاں تھیں ان کو کسی صورت واپس لوٹا دیتے ہیں. خیر یہ اس کا بیان مزید جو ہے وہ آگے انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا. یہ چیز ہے. تو بعض صحابہ کرام نے ان سے مباشرت نہ کی. پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ یہ تمہارے لیے حلال ہیں 1 مہینے کے بعد. اگر تم اپنے آپ کو 1 مہینے تک روکے رکھو تو اس کے بعد یہ تمہارے لیے حلال ہو جائیں گی. لونڈی کو بیچ دینا ہی اس کے خاوند کی طرف سے طلاق کے قائم ہو جاتا ہے. یعنی اگر ان میں سے ایک بندہ ان لونڈیوں کا مالک بن جاتا ہے، یعنی کہ اس کے قبضے میں آتی ہیں، تو اس کے عوض وہ جو دام جس سے لینا چاہے وہ لے کر ان کو بیچ سکتا ہے. یہ چیز ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب کوئی منکوحہ لونڈی بیچی جائے اس کا آقا اس کے جسم کا حقدار ہے. یعنی کہ سیلر جو ہے نا بیچنے والا وہ اس کا حقدار ہوگا. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کی لونڈیوں کی طلاقیں 6 ہیں. نمبر 1 اس کو فروخت کرنا، آزاد کرنا، ہبہ کرنا یعنی کہ کسی کو عطیہ کر دینا، کسی کو کسی کی نوکری کرنے کے لیے یا کسی کی خدمت کرنے کے لیے اس کو دے دینا. برات کرنا یعنی کہ آزاد کر دینا یا اس کو معاف کر دینا یا اس کو بالکل نیوٹرل چھوڑ دینا. اور خاوند کا طلاق دینا. یہ 5 چیزیں ہیں جو ان کے بارے میں کہی گئی ہیں. اور منکوحہ عورت سے نکاح کرنا حرام ہے. یعنی کہ اگر ایک لڑکی آن لائن مطلب نکاح والی ہے، شوہر والی ہے، تو اس کے ساتھ نکاح کرنا بہت بڑا جرم ہے قانونی طور پر بھی، اور اسلام میں بھی، قرآن میں بھی اس کی ممانعت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. یہ چیز ہے. تو ان کے سارے حقوق جو ہیں وہ لونڈیوں کے اور آزاد منکوحہ عورتوں کے یکساں ہیں، برابر ہیں. کسی میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے عدت کے، کہ ان کی عدت جو محسنات ہیں، پاک دامن عورتیں ہیں، ان کی
منکوحہ عورتیں ہیں جو ان کی 3 مہینے ہے اور ان کی 1 مہینہ ہے، یہ چیز ہے۔ ان کی دلیل حضرت بریرہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا اور ان کا نکاح ان کے خاوند حضرت مغیث رضی اللہ سے فسخ نہ ہوا، یعنی کہ وہ مکمل نہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس نکاح سے راضی نہیں ہوں، میں مطلب خوش نہیں ہوں، میں سیٹسفائڈ نہیں ہوں وائف سے، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا، طلاق دے دی تھی اس کو، یہ چیز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کو اختیار ہے کہ تم لونڈیاں جتنی چاہے چھوڑ دو، جتنی چاہے رکھو، لیکن نکاح صرف جو ہیں وہ 4 ہی کرنے ہیں، 4 سے زیادہ نکاح آپ کے وہ حلال نہیں ہوں گے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس آیت میں وہی لونڈیاں مراد ہے جو جنگ میں قید ہو کر آئی ہوں، نہ کہ عام مسلمان عورتیں۔ میں نے آپ کے ساتھ اسی لیے پہلے مشرکین اور غیر مسلم لڑکیوں کا جو ہے وہ ذکر کر دیا ہے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ آپ کے پاس آ جاتی ہیں، لیکن اگر اسلام قبول کریں تو وہ آپ کے لیے وہی حیثیت رکھتی ہیں جو گھر کی جو گھریلو بہن بیٹیاں ہوتی ہیں، وہی والی آپ کے لیے حیثیت رکھتی ہیں، آپ بے شک اسے نکاح کریں، یہ چیز ہے۔ اگر جب تک تم نکاح گواہ اور مہر وغیرہ پورے کر کے ان کی عصمت کے مالک نہ بن جاؤ تب تک ان کو ہاتھ نہ لگاؤ، یہ چیز ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن عورتوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا ہے وہ تمام کی تمام کا ذکر میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں، وہ کمپلیٹ ہو چکی ہیں، یہ چیز ہے۔ اور یعنی ان حلال عورتوں میں سے 4 کے ساتھ بطریق شرعی مال کے بدلے میں نکاح کر سکتے ہو، لیکن لونڈیوں میں تعداد کی حد مقرر نہیں۔ جی ہاں، میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتا دیا تھا، یہاں نکاح شرعی مراد ہے، اس لیے فرمایا کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح زنا سے بچنے کے لیے کرو، نہ کہ صرف نفسانی خواہشات کے لیے، یہ چیز ہے۔ اب یہاں پر ایک آیت آ رہی ہے، وہ آیت نمبر 229 ہے، سورہ بقرہ میں ہے، یہاں پر متع کا ذکر ہے۔ پہلے تو متع کو خیر میں جو حدیث ہے میں سے وہی شیئر کرتی ہوں، باقی تفسیر وغیرہ میں نہیں جانا چاہتی۔ متع کو حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ حرام ہے، یہ چیز ہے۔ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ جو ہے اس کا بہترین فیصلہ انہوں نے کیا، جس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن نکاح متع اور گھریلو گدھوں کے گوشت سے منع فرما دیا ہے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ بھرے گا۔ حضرت محبت جہنی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، اے لوگوں، میں نے تمہیں عورتوں سے متع کرنے کی رخصت دے دی تھی، لیکن اب یہ میں نے حرام کر دیا ہے، اب اس کی رخصت نہیں ہے۔ یہ صرف وہ لوگ اس کو کرتے ہیں جو حجاز، عراق، شام اور بلکہ مشرق و مغرب میں جتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں، ظاہری اور قیاس کے مخالف ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ تو فرمایا میری بات غور سے سنو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے۔ جس کے پاس اس قسم کی کوئی عورت ہو اسے چاہیے کہ وہ اسے چھوڑ دے، اور جو کچھ تم نے انہیں پہلے دے دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لو۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا، یعنی کہ آپ علیہ السلام کا جب آخری حج مبارک تھا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کافی لمبی پوسٹ ہو گئی ہے، اس کو میں یہیں پر مکمل کرتی ہوں، آگے اللہ تعالیٰ کی تعریفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ چیز ہے۔ برائے مہربانی صدقے چلے کہ ان سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔